جی اچھا کہ یہ ہو سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. تو ابھی آپ فیض حمید صاحب کے میں حوالے سے. ڈسکس نہیں کروں گا اس لیے ہوں کہ وہ انڈر ٹرائل ہیں، ہوں تو اس لیے ڈسکس کرنا بنتا نہیں. خیر، آپ نے ہاتھ دیکھا، آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، آپ نے ان کے تاثرات بھی پڑھے ہوں گے، ان کی پرسنالٹی کا انالیسس بھی کیا ہوگا. وفاداری ہے ان کے ہاتھ میں. ایک ہی بات ہے، جب میں لفظ استعمال کروں گا تو بہت ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. بالکل ڈسکس نہیں کرنا اس لیے کہ وہ اپنا انڈر ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں آپ کی بات، اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خاموش لفظوں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ حالات ٹھیک ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. سر، جرنیلوں کی بات ہوئی ہے تو آپ ویسے کن کن جنرل سے ملے ہیں ابھی جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور اس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اچھا، اس جنرل طرح سے ساجد شمشاد. ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جناب سید آصف منیر صاحب ہیں، جی ان کی میری ملاقات جب کور کمانڈر گجرانوالے ہوتے تھے تب. ہاں. تو آپ کو باقاعدگی سے 2 سال پہلے بتایا گیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو آپ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی 1 سٹیپ پروموشن آپ کی پڑی ہے اچھا اور 3 سٹار جرنیل آپ ہیں، جی. جبکہ میں انہیں جانتا نہیں تھا جہاں میری ملاقات کروائی گئی ان سے. اچھا کہ یہ فوجی ہیں اور جرنیل ہیں اور یہ ان کو بتایا گیا ان کے ہاتھ دیکھ کر کے آپ آرمڈ فورسز سے متعلق ہیں اچھا. اور اس عمر کے حصے میں 3 سٹار جرنیل ہوں گے اور 4 سٹار بننے جا رہے ہیں. تو انہوں نے 2 چیزیں فرمانے لگے. ایک تو میں تمام چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں 3 سٹار جرنیل ہوں، کور اچھا. کمانڈر گجرانوالہ ہوں، لیکن آپ کے 4 سٹار سے اس لیے نہیں میں اتفاق کرتا کہ مجھے کہ لگ نہیں رہا. نہیں، میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ جون جولائی میں ہے، اور آگے چل کر جب آتا ہے تو اس کے لیے 4-5 ماہ کا ٹوٹل پیریڈ بنتا تھا اس وقت. تو میں پہلے ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں، تو لہٰذا یہ نہیں، ممکن نہیں. تو میں نے کہا جی میں اپنے راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے احوالات کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. اچھا. ان کے ہینڈ پرنٹ لے کر انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ ایکسٹینشن ملنے کے بعد اگلے 3 سال بڑے مزے سے گزاریں گے. اب اگلے 3 سال جب مزے سے گزاریں گے کہا گیا تو ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. اب ان کا پورا ایک جو سرکل ہے میرے دوستوں کا، اس سرکل سے ایک آواز آئی. اچھا. آواز یہ آئی کہ میری ملاقات جب ہوئی تو جنرل آصف غفور صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹ کا معاملہ آ گیا. اچھا. کورٹ کے معاملے ہاں سے جی. پہلے ہر شخص تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کی ہونی. ایکسٹینشن ہو جائے گی. اچھا. اور جب کورٹ میں معاملہ چلے گیا تو ہر شخص گفتگو کی کیفیت میں تھا کہ نہیں ہوگی. تو میں نے باجوہ صاحب کو باقاعدگی سے میسج کیا کہ جناب کانگریچولیشن، کورٹ میں اچھا. جانے کے بعد بھی آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب ان کے جو نزدیکی حلقہ احباب کے لوگ تھے، شرط لگتی ہے نا مستقبل شناسی کے لوگوں پر. انہوں نے کہا جی پوچھے انہوں نے کہ کورٹ سے جانے سے پہلے کہا تھا یا بعد میں؟ میں نے کہا کورٹ میں جانے سے پہلے بھی کہا تھا اور کورٹ میں جانے کے بعد بھی کہا. اچھا، ابھی آپ نے جب جنرل آصف منیر صاحب کی بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 راجہ یوگ. ڈبل راجہ یوگ. ڈبل، یار ڈبل سے مراد ڈبل راجہ یوگ سے مراد یہ ہے کہ جب میں ایک بڑی اہم شخصیت نے میرے سے لندن سے پوچھا تھا، وہ اس وقت مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کیا جنرل باجوہ کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی؟ تو میں نے کہا میں ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. جناب سید آصم صاحب چیف آف آرمی بن رہے ہیں، میں ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ جاؤں گا، واللہ عالم بالصواب. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈبل راجہ یوگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، غسیل طبیعت ہوتی ہیں ہاں، یا ان کا رکھ رکھاؤ، بیٹھنا اٹھنا دوسروں کا جس طرح سے ہوتا ہے ایک راجہ یوگ والوں کا اس طرح کا نہیں ہوتا. ان کا بہت ہی مختلف ہوتا ہے. اچھا، مطلب ان کی شخصیت سے ان کو آپ نہیں جان سکتے، ان کو پڑھ نہیں سکتے کہ یہ آگے کیا کر سکتے ہیں. یس، ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے. اچھا. ان کی شخصیت کو پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ بہت بند طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ
بڑی بڑی مہمات سر کر سکتے ہیں. اچھا, اور خواہشات بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں؟ ہاں, اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ہاتھ پر جب کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے کہ کیا میں یہ اپنا گول کر لوں گا. تو وہ پھر مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے متعلق لوگوں کو ملتا ہے, پیروں کو بھی ملتا ہے, اور پیروں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ بے شمار جرنیلوں کے, بے شمار ججز کے, بے شمار ملک کے اس میں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے, ان کے ہاتھ دیکھنے کے بعد پیش گوئی کی گئی کہ آپ عمر کے اس حصے میں بن رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو مربع زمینوں کے اور گائیں بھینسیں ہیں نا, وہ پیروں کو ہی دی ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جو ڈبل راج یوگ, راجا یوگ, یہ ڈبل کا مطلب پھر ڈبل ہے؟ ڈبل کا مطلب دو راجا یوگ کی علامات پائی جاتی ہیں نا ان کے ہاتھ پر. ایک تو راجا, ایک ان کے 6 ابھار مکمل ہیں اور ایک اماؤنٹ آف جوپیٹر پر راجا یوگ کی علامت موجود ہے. آسم منیر صاحب کے 6 ابھار. اچھا, جن کے 6 ابھار مکمل ہوں, 6 ابھار مکمل ہوں تو ایک راجا یوگ بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر 6 ابھار ہوں اور 6 ابھار میں کوئی ابھار جو ہے وہ بہت زیادہ پرگوشت ہو جائے یا ایک ابھار پر گوشت کم ہو تو وہ پھر 5 بن جاتے ہیں, 5 بھی راجا یوگ ہے. اگر گوشت کم ہو جائے تو یہ جتنی بھی ہاتھ پر علامات پائی جاتی ہیں ان کو تقویت بخشتے ہیں, لیکن راجا یوگ نہیں ہوتے. اچھا اچھا, یہ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ان کا اقتدار کا دائرہ کار جو ڈبل راجا یوگ والے ہیں وہ وسیع ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ وہ ابھی تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا, اس پر میں بات نہیں کروں گا. نہیں, میرا سوال تو سن لیں. میں نے پتا ہے آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ اس پر میں جواب نہیں دوں گا. دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں. ہاں جی. اور میں آپ کو دوست کے بعد یہ کہہ دوں کہ آپ جی میرے بیسٹ بڈی بن جائیں, میرے محسن رہبر اور رہنما بھی بن جائیں, پھر میں ان سے بھی. پھر اس کے بعد ابرار الحق کی طرح ہو. ابرار الحق صاحب, میں پی ٹی وی پہ ایک گیت شو کر رہا تھا ان کے ساتھ, تو ایک بابا کی کہانی سنا رہے تھے کہ بابے نے انہیں پرائم منسٹر بنا دیا. اچھا. اب وہ مجھے ہینڈ پرنٹ دے کر پوچھتے ہیں کہ جناب ملک صاحب میں اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کر یار, کیسی باتیں کر رہے ہو, کہاں پارٹی بنا سکتے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو ابرار صاحب. اب ابرار صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جب سیرامنی رکھی تو وہ مال روڈ سے شروع ہوئی اور مال روڈ پہ ہی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی جوائن کر لو, ویسے تو کچھ بخش دے گے, ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طور پر آپ ایم این اے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں چلے جائیں گے.